نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين۔ محترم علماء کرام، محبان مصطفیٰ اور غلامان حسین، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی آج نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جمع غفیر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس نے جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی ایک طویل تاریخ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آج کی رات حسین کی رات، یوں تو میری جو معرفت دین اللہ نے عطا کی اس سے سوال کرو تو یوں تو ہر شب شب حسین ہے۔ شاہ است حسین خواجہ اجمیر میں بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس اعلان کے بعد ہر شب شب حسین ہے، ہر روز روز حسین ہے، ہر سال سال حسین ہے، ہر زمانہ زمانہ حسین ہے۔ مگر وہیں ہم آج کی رات خصوصیت کے ساتھ نواسہ مصطفیٰ کی رات ہے۔ یہ رات ذکر حسین کی خاطر لوگوں کو کھینچ کر کشاں کشاں یہاں لائی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں رہتا،
یہ وہ مقام ہے جہاں کسی مسلک و مکتب کا امتیاز نہیں رہتا. مسلک و مکتب تو ایک طرف رہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. حسین نہ صرف سنیوں کا ہے، حسین نہ صرف شیعوں کا ہے، میں آگے کی بات کرتا ہوں. حسین نہ صرف مسلمانوں کا ہے، حسین کائنات کے سب انسانوں کا ہے. صحیح مسلم سے روایت ہے جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت تھا، باہر تشریف لائے اور آپ نے سیاہ اون کی چادر، اس کو آپ کملی کہہ لیں، سیاہ اون کی کملی اوڑھی ہوئی تھی، کملی اوڑھے ہوئے باہر آیا. اور حدیث میں آگے ایک لفظ آیا ہے، مگر میں اس لفظ میں سے ایک دور کی نسبت کی طرف میرا دھیان جا رہا ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو سیاہ اون کی چادر کملی اوڑھے ہوئے تھے، اس کملی میں کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. حدیث ہے صحیح مسلم. اونٹوں پر جو کجاوے رکھے جاتے ہیں، ان کجاووں کے نقش تصویریں بنی ہوئی تھی، کجاووں کی، اونٹوں کی نہیں. کیا حدیث پاک کے لفظ ہیں، کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. اس اونی کملی کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے، اور اتنے میں فجاء الحسن بن علی، حسن مجتبی آ گئے. آقا علیہ السلام نے حسن کو بلایا، فادخلہ، اور کملی اٹھا کے اس کے نیچے چھپا دیا. ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آ گئے، وہ بھی اسی کملی میں آیا. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر سیدہ کائنات آ گئی، سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی. فادخلہا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی المرتضی آ گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اسی چادر میں داخل کر لیا. خود پہلے تھے، 4 تن بعد میں داخل کر لیا. ایک کملی تھی، 5 تن اس کے نیچے تھے. میں یہ حدیث اس لیے بھی سناتا ہوں تاکہ یہ جو فرق اور دوری پیدا کر دی گئی ہے وہ مٹ جائے، اور آپ کو پتا چلے کہ یہ 5 تن ہر ایک کے ہیں اور ہر کوئی 5 تن کا. بے شک واللہ. ان چیزوں پہ جھگڑے نہ کیا کریں. اور حدیث پاک سنا رہا ہوں صحیح مسلم سے، حدیث صحیح روایت کرنے والی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. بقایا کیا جھگڑے کی گنجائش رہ گئی؟ جھگڑے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ داخل کر لیا، اور آقا علیہ السلام نے سب کو داخل کر کے اس کے بعد فرمایا ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا اے اہل بیت، اللہ پاک کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دے، کوئی رجس تمہیں چھو نہ سکے، تم پاک رہو، اور ایسی طہارت عطا کر دے جو اس طہارت کا کہ کمال کا حق ہوتا ہے، خوب طہارت، پاکیزگی، صفائی نصیب سے، ایک ایک تن سراپا طہارت ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ پھر دوسری حدیث اسی آیہ کریمہ کی جو میں نے پڑھی، وہ حدیث بھی صحیح ستہ سے جامع ترمذی شریف کی، پہلی صحیح مسلم ہے، اب جو دوسری سنا رہا ہوں وہ ترمذی شریف، حضرت عمر بن ابی سلمہ راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نازل ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، کان فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت کریمہ اتری فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا، یہ آیت اترتے ہی آقا علیہ السلام نے فاطمۃ الزہرا کو بلایا سلام اللہ علیہ، حسن مجتبیٰ کو بلایا اور حسین مرتضیٰ کو بلایا اور علی شیر خدا کو بلایا، فجل لہم بکساء، اور ان سب کو آقا علیہ السلام نے ایک چادر میں اور کملی میں ڈھانپ دیا۔ تو حضرت علی جو تھے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، حسن و حسین کو اپنے دائیں بائیں لے لیا، سیدہ کائنات کو ساتھ لے لیا، اور سب کو کملی میں چھپا کر ثم قال اللہم ہؤلاء بیتی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، انہیں ہمیشہ کے لیے ان کے ایک ایک تن کو پاک کر دے۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور شان ورود ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، میں نے آیت کریمہ میری تازہ، میں نے ابھی پرسوں کل ہی محرم شروع ہونے سے قبل میں نے چاہا کہ اس سال میں محرم میں تحفہ سیدہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا، تو میں نے اپنی حدیث کی ایک نئی کتاب 40 فصلوں پر مشتمل سینکڑوں احادیث کا مجموعہ تحقیق اور تخریج کے ساتھ مرتب کیا، اور وہ کل چھپ کر تیار ہو گیا۔ یہ اس کا نام میں نے رکھا ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا، سفید چمکتا ہوا موتی۔ یہ حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو میں نے دوسری تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر یا دو دریا مل گئے، آپس میں ملے، جیسے خوب ملتے تھے، دو دریاؤں کا آپس میں ملنا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر سے حضرت قرآن مجید کی آیات کریمہ کی متعدد تفاسیر ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام چونکہ کلام لا محدود ذات کا ہے،
اس لیے اس کلام کے معنی اور معارف بھی لامحدود ہیں، صرف ایک معنی پہ اسے محصور نہیں کرتا۔ امام فخر الدین رازی جیسے اکابر مفسرین کو دیکھیں، ایک ہی آیت کے متعدد معانی، مطالب، معارف، موارد بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سب معارف اسی آیت کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ایک ہیرے سے ہر سم سے طرح طرح کے رنگ کی شعائیں نکلتی ہیں، تو قرآن کے کلام سے معانی اور معارف کی شعائیں نکلتی ہیں۔ صاحب کتاب درر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرج البحرین، دو دریاؤں کا ملنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دریا بحر ولایت علی ہے اور دوسرا دریا بحر طہارت و عصمت فاطمہ ہے۔ بحر معرفت علی ہے، ایک طرف بحر عصمت اور طہارت فاطمہ ہے۔ ولایت علی اور عصمت و طہارت فاطمہ کے دو سمندر مل گئے، مرج البحرین یلتقیان، دو ہستیاں آ گئی، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان جو ان کے حقوق کی حدیں متعین کر دیتا ہے وہ پردہ ہے، جو پردہ نکاح، اور اس کی اہمیت اس پردہ نکاح کی کیا ہے وہ آگے حدیث میں بیان کرنے والا ہے، وہ آگے آ جائے گا۔ وہ نکاح عام مسلمانوں کے جوڑوں کے نکاحوں جیسا عام نکاح نہیں، ورنہ وہ پردہ تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، پردہ نکاح، مگر علی اور فاطمہ کے درمیان جو پردہ نکاح ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نکاح زمین پر بعد میں پڑھا گیا، عرش پر پہلے پڑھا گیا۔ وہ درمیان میں پردہ نکاح ہے۔ اس حدیث کو میں آگے لاؤں گا، اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر جب یہ دو سمندر بحر علی، بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ، جب اس رشتہ نکاح کے ذریعے آپس میں ملے تو ان میں سے دو چیزیں نکلی، ایک لؤلؤ اور ایک مرجان، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ موتی آپ کو معلوم ہے سیپ میں ہوتا ہے، موتی سیپ میں ہوتا ہے، اور سیپ سمندر کی لہریں لگ لگ کر، سیپ بھی اس کی اندر کی ساری سطح بھی اور موتی بھی، اس میں سب جھلک آ جاتی ہے۔ خالص موتی کی پہچان یہ ہوتی ہے جب آپ جا کے پنسار سے کہیں سے خریدیں، اس کو دیکھے تو ہلکی ہلکی اس کی چمک دمک میں ہر سم سبز جھلک آتی ہے، یہ صحیح موتی کی پہچان ہے۔ تو یخرج منہم اللؤلؤ، اس میں سے ایک موتی نکلا، وہ موتی جس سے سب جھلک آ رہی ہے، والمرجان، اور دوسرا مرجان نکلا، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، مرجان کا رنگ، ایک سبز موتی نکلا، ایک سرخ مرجان نکلا۔ سبز کا اشارہ زہر کی طرف ہے جو حسن مجتبی کو ملی اور شہادت ہوئی، مرجان کی سرخی کا اشارہ خون حسین کی طرف ہے جو کربلا میں بہا۔ فرمایا دو سمندر بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ ملے، اور ابر الہی پر مبنی نکاح کا پردہ تھا، اس رشتہ ازدواج سے ایک موتی بن کر حسن مجتبی نکلا اور مرجان بن کر حسین مصطفیٰ نکلا۔
حسین کے جنم لینے کا باعث ہے۔ اب جو میں نے تفسیر کی اس میں جو میں نے برزخ کی بات کی نا، پردہ نکاح، اس کی اہمیت تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث کو روایت کیا اور کنز الامال میں بھی حدیث روایت ہوئی۔ پھر میری ایک اس کتاب ہے، میں نے ایک ایک حدیث پر 10 15 احادیث ایک ایک حدیث پر ان کی تحقیق تخریج کے ساتھ دی، کہیں 20 اور کسی حدیث کی تحقیق میں 66 کتابیں میں صرف ایک حدیث کی تحقیق پر حدیث کی کوٹ کی، چونکہ سب حوالے درج ہیں، آپ لیں گے پڑھیں گے تو تفصیلات ملتی رہیں گی۔ اس وقت میں گفتگو کے لیے اختصار کی خاطر ایک آدھ حوالہ ہی کوٹ کرتا جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بن علی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس برزخ کی بات کر رہا، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اور خطیب بغدادی نے اور امام ابن عساکر نے بھی یوں روایت کیا، اور وہ حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے انس تم جانتے ہو کہ ابھی یہ جبرائیل جو میرے پاس آئے تھے صاحب عرش کا کیا پیغام لائے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا پیغام لائے تھے؟ آقا نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ پیغام لایا ہے کہ میرے محبوب فاطمہ کا عقد علی سے کرو، یہ وہ بینہما برزخ لا یبغیان۔ پھر محب طبری نے الریاض القدرہ میں جو حدیث روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل پر مبنی اس برزخ نکاح کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے تھے۔ اب اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی بھی موجود تھے مجلس میں، فرمایا علی ابھی جو اللہ کی طرف سے پیغام جبرائیل امین میرے پاس لایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی۔ پہلی حدیث میں تھا نا امر کہ کر دو، اب تفصیل دے رہے ہیں کہ جبرائیل امین نے بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی اللہ پاک نے عرش پر تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس شادی میں شرکت کن لوگوں نے کی؟ عقد علی و فاطمہ میں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی آپ شریک ہوتے ہیں نا، تو علی اور فاطمہ طرفین سے اس نکاح میں شریک کون ہوئے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ 40,000 ملائکہ کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ کتنے کارڈ جاری کیے گئے؟ 40,000 مالا اعلیٰ کے عرشی کارڈ جاری ہوئے، بس اتنی ہی سیٹیں رکھی گئی۔ تڑپ تو رہے ہوں گے 40 لاکھ 40 کروڑ 40 ارب ملائکہ، مگر ہر ایک کو شرکت کی اجازت نہ تھی۔ اوپر کے رینک کے جو چوٹی کے ملائکہ تھے بس ان کو اجازت تھی۔ 40,000 ملائکہ شریک ہوئے اور وہ مجلس نکاح کے گواہ بنے۔ نکاح ہو گیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا شجر ہائے طوبہ، جو شجر طوبہ جنت کے جو درخت، ان کو حکم ہوا کہ اب اس نکاح پر آپ بانٹتے نہیں ہیں چھوارے اور کیا لے جاتے ہیں پتاسے اور جی لاچی دانہ لے جاتے ہیں، بانٹتے ہیں نا، اور دایا بانٹتی ہے جو دائیاں ہوتی ہیں، دایا
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بانٹا کیا گیا باراتیوں میں؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جنت کے شجرہ طوبہ کو کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا ہے، ان حاضرین مجلس پر 40,000 ملائکہ پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو، اور فرمایا کہ وہ جو شرکاء 40,000 ملائکہ اس عقد نکاح کے موقع پر تحفے لے گئے یاقوت کے اور موتی کے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قیامت تک باقیہ ملائکہ کو وہ تحفے دیتے رہیں گے۔ اب اس نکاح کے تحفے قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح اللہ رب العزت نے پہلے اوپر کر دیا، مجلس نکاح منعقد ہو گئی، پھر حکم آیا کہ اب نیچے آپ بھی کرتے ہیں، تب آقا علیہ السلام نے وہ نکاح کیا۔ یہ ہے بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب بحر ولایت علی اور بحر عصمت و طہارت فاطمہ ملے اور اس عقد کے نتیجے میں حسن اور حسین پیدا ہوئے، تو اس حسن اور حسین کا رشتہ مصطفیٰ سے کیا ہے؟ عام رشتوں میں یہ رشتہ نانا پوتے کا، نانا نواسے کا بنتا ہے۔ عام رشتوں میں یہ رشتہ نانا اور نواسے کا بنتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس رشتے کی نوعیت بدل دی۔ حدیث پاک میں ہے، امام طبرانی معجم میں روایت کرتے ہیں، اور پھر درجنوں کتب حدیث میں روایت حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، مگر فاطمہ اب تیری اولاد اپنے باپ علی کی طرف نہیں، باپ مصطفیٰ کی طرف منسوب۔ اب تیری اولاد حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں، مصطفیٰ کے بیٹے کہلائیں گے۔ فرمایا فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا أَسْوَتُهُمْ، اب میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا وارث ہوں۔ اور دوسری حدیث حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، امام طبرانی کو بھی المعجم الکبیر میں روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ فرمایا فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، فاطمہ تیری اولاد جو ہوگی ان کا عصبہ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں۔ تو اب نسب فاطمہ ہی نسب مصطفیٰ ہے۔ اب حسن و حسین حضور کے نواسے نہیں کہلائیں گے، حضور کے بیٹے کہلائیں گے۔ فرمایا میں نسب ہوں اولاد فاطمہ۔ جب تاجدار کائنات نے اولاد فاطمہ کا نسب خود کو قرار دے دیا، یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا ریلیونس سمجھا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ جب نسب قرار دے دیا خود کو، تو اس پر پھر آگے حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث ہے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں روایت کی، اور امام بزار نے مسند میں روایت کی، اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کی، اور بہت ساری کتب حدیث۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں نسب فاطمہ کی اولاد کا نسب مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا۔
اس پر آقا نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا چونکہ اولاد فاطمہ کا نسب مصطفیٰ ہے، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہر ایک کا نسب کٹ کے ختم ہو جائے گا سوائے میری فاطمہ کے نسب کے، ہر نسب ختم ہو جائے گا مگر فاطمہ کا نسب برقرار، چونکہ اس کا نسب مصطفیٰ کا نسب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اور اسی طرح امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر رشتہ و تعلق منقطع ہو جائے گا، باقی نہیں بچے گا سوائے میرے نسب کے جو فاطمہ سے چلے گا، وہ رشتہ برقرار رہے گا، وہ نسب برقرار رہے گا۔ تو جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ کہ لوگوں ہر ایک کی نسب کو فنا، ہر ایک کی آل کو فنا ہے، اگر فنا نہیں تو نسب فاطمہ کو فنا نہیں اور آل فاطمہ کو فنا نہیں، کیوں کہ نسب فاطمہ نسب مصطفیٰ اور آل فاطمہ آل مصطفیٰ، یہی وجہ ہے چونکہ اس کو فنا نہیں، اس لیے رب کائنات نے فرمایا جب میری نماز پڑھو، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے رشتوں کو بھول کر جب میرے حضور میری عبادت اور بندگی کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور نماز فقط اللہ کے ذکر کے لیے، بولیے نماز فقط اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت میں نماز میں کسی غیر کا ذکر روا نہیں ہے، کسی غیر کا ذکر۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو، مسئلہ بتا رہا اور درمیان میں آپ کی نماز کے دوران دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا شخص، کوئی محترم ہستی، کوئی پیر طریقت آپ کا، میرا شیخ اور پیر مرشد آ جائے، کوئی وقت کا ولی کتب اور غوث آ جائے، کوئی وقت کا ولی کتب اور غوث آ جائے، آپ حالت نماز میں ہیں اور آپ نے ادباً یا احتراماً دھیان کر کے اس کو سلام کر دیا نماز کے دوران عزت میں کہ السلام علیکم، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر سلام کریں، ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، جو ادب چاہے کریں، مگر حالت نماز چونکہ عبادت خدا ہے اس میں کسی اور کو سلام نہیں کر سکتے، اور اگر اس نے آ کے سلام کہا، آنے والے نے خواہ کتنا ہی بلند رتبہ کیوں ہو، تو حالت نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بعد میں دیں گے جب سلام پھر کے نماز سے فارغ ہو جائے۔ حالت نماز عبادت خدا، اس دوران کسی غیر کا ذکر نہیں ہے۔ قربان جائیں مولا، یہ تیری نماز ہے، یہ تیری عبادت ہے، یہ خالصتاً تیرا ذکر ہے، تیرے ذکر کا کمال ہے، تیرے ذکر کی انتہا ہے۔ ساری عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر ختم ہو جاتی ہیں وہ بلندی عبادت، بلندی عبادت، اس کا نام نماز ہے۔ نماز میں ہر ذکر سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر یاد سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر رشتہ منقطع ہو گیا، نماز میں ہر ایک سے منہ پھیر لیا، یکسو ہو گئے عبادت خدا کے لیے، اور عبادت کرتے کرتے جب مولا کے در پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے رکوع اور سجود کے بعد، اور زانو پہ ہاتھ رکھ لیے اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو حکم ہوا میرے بندے میری حالت نماز میں اب چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت کمال کو پہنچ جائے، تمہاری عبادت میرے در پر قبولیت پالے، تمہاری جھولی میں میں اپنی عطاؤں کی خیرات کر دوں، باری تعالیٰ چاہتا ہوں، تو فرمایا سنو اب میری عبادت کے اس مقام پر آ کر دو سلام کہو۔ کیا؟ دو سلام کہو، عبادت میری ہے
پہلا سلام میرے مصطفیٰ کو کہو، دوسرا سلام آل مصطفیٰ کو کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب عبادت خدا کی، ذکر خدا کا، توجہ اللہ جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچی اور رکوع سجود قیام اور تلاوت اور ذکر کا ثمر پھل لینے کے لیے آپ خدا کے دروازے پر بیٹھ گئے، اس وقت حکم ہوا کہ اگر چاہتے ہو کہ میری عطاؤں کا دروازہ کھلے اور چاہتے ہو کہ تمہاری جھولی میں میرے لطف و کرم کی خیرات آئے تو دروازہ بند رہے گا، میری عطا کا دروازہ کھولنا ہے تو پہلے مصطفیٰ پہ سلام ہو۔ میرے مصطفیٰ پہ سلام کہو تو ارے جس نبی پر سلام پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نبی کے سلام کے بغیر باقی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں؟ اور تم اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو، اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو جس سلام کے بغیر خدا اپنی نماز قبول نہیں کرتا۔ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی ہے یا نبی سلام علیکہ۔ یہ فقط الفاظ کا تقدم اور تاخر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر رہا، معنی میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر رہا۔ السلام علیکہ ایھا یا کو کہتے ہیں، عربی میں ایک ہی ایھا یا کو کہتے ہیں، نماز میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور عام سادہ لوگوں کے لیے آپ باہر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فرمایا جب تک یہ سلام نہ پڑھو نماز ہی قبول نہیں ہے۔ بولیے ہے کوئی جو سلام مصطفیٰ کے بغیر نماز قبول کرا دکھا؟ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لیا، آگے چلے، سمجھا کہ کام ہو گیا۔ اللہ کی عبادت قبول کرانے کے لیے مصطفیٰ پہ سلام پڑھایا۔ میری بات سمجھیں، عبادت خدا قبول کروانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھایا۔ سلام پڑھ کے یار لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے کام کر لیا، فرمایا نہیں، اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ پہ سلام پڑھایا۔ اب مصطفیٰ کے سلام کی قبولیت کے لیے اس کی آل پر سلام اب آل پر درود پڑھو۔ تو جب آپ نماز میں بیٹھے تو پھر کہتے ہیں تشہد کے بعد، تشہد میں کہتے ہیں اللہم صلی علی، بولیے محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بات یہ ہے نبی پہ درود پڑھو، نبی کی آل پہ درود پڑھو۔ نبی پہ درود و سلام پڑھو گے تو خدا کی عبادت قبول ہوگی، اور نبی کا درود و سلام تب قبول ہوگا کہ ساتھ نبی کی آل پر درود و سلام۔ میں نے تو کوئی باہر کی بات نہیں کی، ابھی تو نماز کے اندر پھر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ آل کو درود و سلام میں، آل کو نماز میں داخل کیا۔ اب جو بات کہنے والی سمجھانا چاہتا ہوں کہ غیر کو سلام کر دے نماز میں یا غیر کے سلام کا جواب دے دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نبی اور آل نبی غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ نبی اور آل نبی اگر جنگ والو کب سمجھ آئے گی؟ جنگ والو کب سمجھ آئے گی؟ کوئی تمہاری سمجھ کا بھی دروازہ کھولے، آپ کے شعور کے بھی پردے اٹھے۔ میرے پاس، میں تو عمر بھر
دلیل کی بات ہے، پیار کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، حق کی بات ہے۔